Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officious and I am Asghar Bukhari. The topic that I am going to discuss with you, this is the part of my first video, and that is regarding our Qiyas mean analogy. If you did not watch my first part of this video, that is also very helpful for you. So we are going to discuss about the examples of Qiyas in this lecture. جی تو میں بات کر رہا تھا بیٹا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو وائن جو ہے انٹاکسیکینٹس جو ہیں یہ حرام ہے. وائن کیا ہے بیٹا؟ یہ حرام ہے. تو اس وائن پر آج کے دور کے اندر بہت ساری انٹاکسیکینٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں، جس میں جو ہے کوکین ہے اور بہت ساری ایسی مضر صحت جو ہے بڑی چیزیں ایسی موجود ہیں. تو ان سب چیزوں کو قیاس کیا گیا ہے کس کے اوپر؟ وائن کے اوپر، کہ وائن حرام ہے اور وائن کی وجہ سے ہر وہ چیز جو انٹاکسیکیشن جو انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے وہ بھی جو ہے وہ حرام ہے. تو یہ فرسٹ ایگزامپل میں نے قرآن پاک سے آپ کے لیے کوٹ کی ہے. اس کا ترجمہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ او یو who believe intoxicants and gambling, sacrificing to stones and arrows are an abomination of Satan's handiwork. یہ شیطان کے کام ہیں. Shun them so that you may prosper. اور اس سے دور رہو تاکہ جو ہے تم خوشحال ہو سکو. تو کیا کیا کہ وہ جو وائن تھی اس نے انسان کے ذہن کو خراب کرنا تھا. اچھا، اسی طریقے سے گیمبلنگ جو ہے، گیمبلنگ کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اگر آپ غور کریں گے تو پھر یہ جو بیٹ لگتی ہیں بالخصوص جو سپورٹس کے اوپر، کرکٹ وغیرہ کے اوپر، تو اس کو بھی اسی اعتبار سے جو ہے وہ حرام قرار دیا جائے گا، اس پر انالوجی کرتے ہوئے، اس پر قیاس کرتے ہوئے. سیکنڈ ایگزامپل دیکھیں، فرائیڈے پریئر ٹرانزیکشنز ڈسٹریکشن، کہ جیسے ہی جمعے کی نماز کا وقت ہو، اذان دی جائے تو اس پر تم دوڑتے ہوئے چلے آؤ. اب دوڑتے ہوئے چلے آؤ، وجہ کیا ہے؟ اپنے کاروبار کو ختم کر دو، ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ بند کر دو. کیوں؟ اس کی وجہ سے میں ڈسٹریکشن ہوگی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر اس طرح کی بینکنگ کا سسٹم نہیں تھا اور بہت ساری اس طرح کے بزنس پوائنٹس نہیں تھے، بہت عالی شان قسم کی جو ہے وہ یہ سلسلے نہیں تھے. تو کیا کیا؟ اس دور کے مطابق اس کاروبار کے اوپر قیاس کرتے ہوئے جتنے بھی کاروبار ہیں ان کے بارے میں یہ حکم ہوگا کہ وہ جیسے ہی جمعے کی پہلی اذان ہوگی اس کے ساتھ ہی اس کو جو ہے ختم کر کے تو مسجد کی طرف جو ہے وہ آیا جائے گا. تو یہ بھی قیاس کیا گیا ہے. تھرڈ ون دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ 40 گوٹ جو ہیں، 40 جو بکریاں ہیں ان کے اوپر ایک بکری جو ہے، ایک گوٹ جو ہے وہ یہ زکوٰۃ کے طور پر نکلے گی. اب آپ ذرا دیکھیں کہ پرپز کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کاروبار اسی قسم کے ہوتے تھے، لین دین اسی قسم کا ہوتا تھا. لیکن آج کے دور میں اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہیں تو آپ ایک گوٹ جو ہے اس کو دیں نہیں، پرپز کو دیکھا جائے گا. تو اس پر قیاس کرتے ہوئے ہم کیا دیں گے؟ ہم ان کو کیش دے دیں گے، یا جتنی رقم بنتی ہوگی ہم ان کو یہ دے دیں گے. یہ قیاس کیا گیا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں بیٹا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا آٹا گوندھ رہی تھی اور آپ کے نیلز کے اوپر جو ہے وہ فلور جو ہے وہ لگ گیا تھا. تو آپ نے شاید پوچھا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر یہ پانی اگر یہاں تک نہیں پہنچتا تو وضو نہیں ہوگا. اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، جو مفتی ہیں، جو مجتہد ہیں، انہوں نے اس پر قیاس کیا کہ چونکہ آٹا لگا ہوا تھا نیلز کے اوپر اور پانی اس کی تہہ تک نہیں جا رہا تھا، سو وضو نہیں ہوا. تو اسی طریقے سے اگر نیل پالش اگر لگائی جاتی ہے تو نیل پالش لگانے سے بھی وضو نہیں ہوگا. ریزن کیا ہے؟ یہی ہم لاجیکل ریزننگ پڑھ رہے ہیں نا. تو ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ کہ پانی جو ہے نچلی سطح تک نہیں پہنچ رہا. تو اس اعتبار سے ابلوشن جو ہے وہ وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا اگر نیل پالش لگائی گئی ہوگی. تو یہ بیٹا 4 ایگزامپلز ہیں. بڑا آسان کام ہو جائے گا انشاءاللہ فار یو اگر آپ اس کو اس طریقے سے جو ہے اگر آپ کرتے چلے جائیں گے. ایگزامپلز بھی کوٹ کریں گے. اگر یہ 10 نمبر کا سوال آتا ہے، ظاہر بات ہے 10 نمبر کا سوال یہ اس کے ساتھ مل کر کے آئے گا. کنسنسس آف اوپینین اینڈ انالوجی.
اکیلا انالوجی کا اگر سوال آتا ہے 4 نمبر کا اگر آ جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ جتنا یہ لیکچر ہے انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بڑا فروٹفل ہوگا. کوالٹیز آف لیگل ایکسپرٹس. کوالٹیز کیا ہونی چاہیے لیگل ایکسپرٹس کے اندر؟ سب سے پہلے پائس اینڈ گاڈ فیئرنگ. پائس ہو، نیک آدمی ہو، خدا تعالیٰ کی ذات پاک سے ڈرنے والا ہو، لالچی نہ ہو، دنیا کے آگے دب کر رہنے والا نہ ہو، دنیا کی خاطر وہ ورڈکشن دینے والا نہ ہو. مثلا اس کو اگر بلا لیا آنر نے یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے اگر اس کو کہا جی یہ فتویٰ دو تو وہ کہے کہ نہیں میں ایسا فتویٰ نہیں دے سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ و رسولہ احق کو ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے، حضور کی شریعت پر پابند رہا جائے. تو وہ کیا ہوگا؟ فرسٹ آف آل پائس اینڈ گاڈ فیئرنگ. سیکنڈ ون عربک لینگویج. عربک لینگویج کے اوپر اس کی کمانڈ ہونی چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ عربی کی عبارت پڑھنا ان کے لیے جو ہے وہ آسان ہو، اور عربی کی عبارت کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اور اس میں سے وہ مسائل نکالنے کے قابل ہوں. یہ کوالٹیز آف لیگل ایکسپرٹ ہیں جو انالوجیکل ریزننگ میں مہارت رکھنے کے لیے. تھرڈ ون نالج آف قرآن، حدیث اینڈ اجماع. قرآن پاک کا، حدیث مبارکہ کا اور اجماع کا ان کو علم ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی، جیسے میں نے پہلے پچھلی ویڈیو میں میں نے ذکر کیا کہ آج ول نیور گو اگینسٹ ادر 3 پرائمری سورسز. قرآن پاک کی آیت کے خلاف، قرآن پاک کے احکامات کے خلاف، حدیث رسول کے خلاف، اجماع آف دی کمپینینز آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان سے پہلے جتنے بھی اجماع ہوئے ہیں ان سب اجماع کے خلاف وہ کوئی ورڈکشن جاری نہیں کر سکتے. تو یہی جو ہے نالج آف قرآن، حدیث اینڈ اجماع. جو چوتھی چیز، اور بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو میں نے مین چیزیں جو لکھ دی ہیں وہ یہ ہے بیٹا، نالج آف کنٹمپریری کنڈیشنز اینڈ ایشوز. کنٹمپریری کنڈیشنز کیا ہیں؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے ریلیشنز جو ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ، دنیا کے اندر کس نہج پر چل رہے ہیں. ویسے کرنٹ افیئرز کا یہ ٹاپک ہے لیکن چلے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے ریلیشنز جو ہیں وہ نان مسلمز کے ساتھ کیسے ہیں، چائنیز کے ساتھ، چائنا کے ساتھ کیسے ہیں، رشیا کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، کیا لیمٹس ہیں اس کی. قرآن پاک کی شاید درجنوں آیات ایسی ہوں کہ اللہ پاک نے یقیناً ایسی ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم محبت نہ کرو، تم ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے ان کی پیروی نہ کرو نان مسلمز کی. لیکن اب کنٹمپریری ایشوز میں جو بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں، ریلیجیس اسکالرز، بالخصوص جامعہ ازہر ہو گئی اور دیگر جو ہے بڑے بڑے جو ہے وہ جہاں پہ ورڈکشن جو ہے جاری ہوتا ہے، وہاں سے آپ دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا اس بات کا کہ کس طریقے سے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لنک اپ کیا جاتا ہے. اور اس حالات اور کنٹمپریری ایشوز کو اور پریزنٹ سچویشنز کو سامنے رکھ کر جو ہے ورڈکشن جو ہے وہ لیگل ایکسپرٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. کیونکہ اسلام کنجسٹڈ نہیں ہے، اسلام کے اندر ایکسٹینسیوٹی ہے. یہ اس کے جتنی بھی پرابلمز آ رہی ہیں اور آئیں گی ان فیوچر میں بھی، آگے کتنی پرابلمز آگے مزید آتی ہیں. ابھی آپ جس 2023 میں بھی ہم انٹر ہو چکے ہیں تو آپ دیکھیں گے ابھی کتنی پرابلمز ابھی جو ہے وہ ہمیں آ رہی ہیں اور آگے کتنی پرابلمز آئیں گی. اور ہر ینگسٹر، ہر انسان جو مسلم ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، وہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ورڈکشن لازمی لوں کسی نہ کسی عالم سے. آپ جو جس بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ لازمی اس کے بارے میں ورڈکشن لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں اسلام کی کیا رائے ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہو جائے اور بہت سارے پرابلمز جو ہے وہ جو بھی پرابلمز ہیں انڈیویجول بھی ہیں اور دیگر بھی جو ہیں، جینیٹک انجینئرنگ ہو جائے اور بہت سارے ایسے میٹرز ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر، تو ان کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ریلیجیس اسکالرز سے رجوع کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پر ورڈکشن کیا ہے. تو کیا ہے جی؟ نالج آف کنٹمپریری کنڈیشنز اینڈ ایشوز. اس کا بھی ان کو مکمل نالج ہونا چاہیے. خود علم نہیں ہوتا، کسی اور سے پوچھتے ہیں، اپنے سے بڑے، اپنے سے اس سے بڑے، اس سے بڑے. تو اس اعتبار سے بیٹا دیز آر دا کوالٹیز آف لیگل ایکسپرٹس. یہاں پہ میں نے قرآن پاک کی کچھ آیات لکھ دی ہیں. دیر آر سائنز ان دس فار پیپل ہو انڈرسٹینڈ. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں. او یو پیپل بلیو انٹاکسیکینٹ، یہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ بھی دی ہے. او یو ہو بلیو
when the call is proclaimed, یہ میں نے آپ اوپر ذکر بھی کیا کہ جب جمعے کی اذان کا پہلی اذان ہوتی ہے تو سارے ٹرانزیکشنز کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف جو ہے وہ آنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد ہے جی will they not then ponder on the Quran, کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو قرآن پاک کے اندر غور کریں؟ تو یہ غور کرنا ہے، یہی تو انالوجی ہے، یہی تو قیاس ہے کہ قرآن پاک کیا. لیکن قیاس جو ہے وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. لیگل ایکسپرٹس، پڑھے لکھے آدمی، ایجوکیٹڈ، اور ایجوکیٹڈ بھی ایسے نہیں کہ جی پی ایچ ڈی فزکس ہے جی وہ کہہ رہا جی میرا فتویٰ یہ ہے، پی ایچ ڈی ان جو ہے اردو ہے وہ کہہ رہا جی میرا فتویٰ یہ ہے، پی ایچ ڈی ان انگلش ہے وہ کہہ رہا جی میرا پریڈکشن یہ ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ تو پھر ایک اسلام تو نہ ہوا، یہ تو پھر کوئی عجیب ہی کام جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا. سو پریڈکشن کی اجازت کس کو ہے؟ جو ریلیجیس اسکالرز ہیں، لیگل ایکسپرٹس ہیں، ان کو اجازت ہے. عام آدمی، ایک عام شخص جو ہے وہ اپنی اگر رائے دینا شروع کر دے تو 1 ارب 30 کروڑ مسلمان جو ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ تو پھر اپنا اپنا مذہب لے کر جو ہے وہ بیٹھ جائیں. سو ان کو رجوع کرنا پڑے گا کس کی طرف بیٹا؟ لیگل ایکسپرٹس کی طرف. اپارٹی فرام، قرآن پاک میں اللہ پاک نے شاہ فرمایا، ترجمہ بتا رہا ہوں، اپارٹی فرام them should come out and some should stay behind that they may understand religion. کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کو سمجھیں. تو یہ بیٹا جو ورسز ہیں یہ سارے اس بات پر ہمیں حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ قیاس جو ہے، جو انالوجی ہے اس کو تم کرو. لیکن اس کے لیے جو کوالٹیز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ اس کے اندر کوالٹیز جو ہیں لیگل ایکسپرٹس کی وہ کیا کیا ہونی چاہیے. انشاءاللہ یہ جو 4 نمبر کا کویشچن ہے یہ، یا 10 نمبر اگر یہ کویشچن اس کے ساتھ مل کر آتا ہے تو انشاءاللہ آپ اس کا آنسر ایزی لکھ لیں گے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم.